نشتر صاحب نے کہا سردار عبدالرحمان نشتر نے کئی دفعہ پوچھا، میں نے کہا جی خدا گواہ، پھر میں نے کہا کہ مجھے کوئی کام نہیں، بس آپ کی زیارت کہہ لیں، شوق تھا آپ کو ملنے کا، پاکستان بنا ہے اس میں آپ کا نام ہے، قائد اعظم کے یہ فرمان ہے، صرف آپ کو دیکھنے ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹا کر کے مجھے بلایا، بیٹا کچھ نہ کچھ تو کام ہوگا، کراچی آئے ہو پنجاب سے ملنے کے لیے۔ میں نے کہا ایک خوب تھی، بس آپ کا دیدار کر لیا، میرے لیے بہت کام ہے۔ اور اوپر کی منزل سے وہ نیچے تک میں بہت کہہ رہا تھا کہ آپ تشریف رکھے تشریف، وہ نیچے تک سیڑھیوں تک دروازے تک آئے تھے۔ خدا حافظ، ہم نے وہ لیڈر دیکھے ہوئے ہیں، ہم نے ادھر ادھر بھاگنے والوں میں نہیں ہیں، ڈٹ جانے والوں میں ہیں۔ خدا ہمیں وہ پاکستان کا یہ قائم دام رہے گا۔ یہ کئی آ جائیں، میڈیا والے کا ہے، ان کا رول ہے، پبلک کو انہوں نے اکسایا ہے، یا جو کہے یا شعور دیا، بہت کچھ دیا ہے۔ ہم تو وہ شورش کشمیری تھا نا، چٹان اس کی اخبار نکلتی تھی، تھوڑی سی سرخی ہوتی تھی اس کو بھی جیل میں دے دیتے تھے، ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہے۔ لیکن ان کو بھی میں یہ خدا واسطے کی اپیل کروں گا کہ ون سائڈ نہ ہوا کرے، پورے ملک کو دیکھا کرے۔ وہ نہیں ہے کہ کئی اینکر بیٹھے ہوتے ہیں جو ان کے حق میں جاتا ہے اس کو نہ سوال کرتے ہیں نہ بولنے دیتے ہیں، جو ان کے ذرا مخالف گیا نا تو اس آگے اس کو ٹوک کرنا، اپنے سوال نئے کر دیں گے، آدمی کا ذہن چینج کر دیتے ہیں۔ تو میں بھی ان کو میڈیا کو ریکویسٹ کروں گا، ٹھیک ہے ہمیں آپ نے عقل دی، شعور دیا، سب کچھ دیا، ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی، گاؤں والوں کو بھی دیا، کچھ خدا کی خوفی کرے، ملک پر اپنا تن من دھن جو ہے نا یہ کرائے کے ٹٹو نہ لایا کرے ٹاک شو پر، جو کہ گمراہ کرتے ہیں، پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ یہ میری ریکویسٹ ہوگی میڈیا سے۔ سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے پاکستان، پھر ہماری شان شوکت جو کچھ ہے، کیونکہ پاکستان ہے، پارٹیاں بعد میں ہیں، پارٹیاں بعد میں، پاکستان ہے تو ہماری شناخت ہے، پاکستان ہے تو پارٹیاں ہیں۔ اور بڑی دعا ہے کہ پاکستان ہے تو پاکستان ریمین آلویز بھی ہماری بڑی دعا ہے۔ جی میں چاہوں گا کہ پھر وہی بات ہے کہ بہت سارا گفتگو کرنے کو دل چاہتا ہے، وقت کی کمی ہے کہ ہم اس کو سمیٹیں۔ ہمارے درمیان ممتاز منیر سوترا صاحب ہیں، میں چاہوں گا سوترا صاحب آپ بھی یہاں آئیں، تشریف رکھیں، تاکہ جو اس ساری گفتگو کا ذریعہ بنا لوگ آپ کو بھی دیکھ سکیں۔ اور چاہوں گا کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات کوئی سوال ہو اس کا فائدہ اٹھائیں۔ آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ مجھ جیسے غریب آدمی کو آپ نے عزت بخشی، یہاں آئے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی اگر آپ یہاں مرضی ہے بلائیں، رات کے 3 بجے بلائیں گے تو میں حاضر ہوں۔ پارٹی کے حوالے سے مذہب اور سوترا صاحب میں آپ جوان نسل ہیں، اور ہمارے اب جو جن کے ہاتھوں میں ہم اس پاکستان کو دے رہے ہیں وہ آپ ہی لوگ ہیں۔ تو ایک چیز کا خصوصاً خیال رکھیے، جب کبھی کوئی پارٹی کسی تذبذب کا شکار ہوتی ہے، پیپلز پارٹی کا تاریخ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہوگی، جب یہ ظاہرہ آپ لوگ پڑھتے ہیں، دیکھی نہیں تو کم از کم پڑھتے تو ہیں، کہ جس وقت یہ بنی تھی اس وقت ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ کوئی جو اکابرین وہ کہتے تھے کہ یہ اس کا ٹکٹ لیں گے تو ہم ہار جائیں گے، ریڈیو والے کو جس کو بھی بھٹو صاحب نے جس کو ٹکٹ دیا وہ وقت آیا، وہ تیر کا نشان تھا۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ لوگ اس وقت صرف بھائی ووٹ کس کو دے رہے ہو، تیر کو، فرد نہیں تھا، فرد نہیں تھا، نشان کو، نشان تھا۔ یہ افراد ہوتے ہیں جو کہ قوموں کو بناتے ہیں۔ آپ نے سنی ہے فرد ملت ربط قائم سے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں، ایک موج کو باہر نکالو پانی ہے کچھ نہیں۔ تو اس وقت اس طرح یہ ہر شخص یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک ناکام پارٹی ہے۔ پیپلز پارٹی میں اکابرین اپنی جنگ جیت نہیں سکے، لیکن اس چیز کو یاد رکھیں کہ پوری نیشن کے اوپر، قوم کے اوپر ڈیپینڈ جو کر رہی ہے، پوری قوم کی جو ایک ایک فرد کی ریپرزنٹیشن کو لے کے آگے چل رہی ہے، وہ صرف واحد جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ نیشنل عوامی پارٹی جو ہے وہ بھی ایک جگہ رہ گئی ہے، مسلم لیگ ہے وہ ایک جگہ رہ گئی ہے، یہ کسی ایک جگہ نہیں رہی بلکہ اس کے پورے پاکستان میں ہے۔ اور پھر وہ وقت دور نہیں
जब ये नशेबो फराज का शिकार होती है, इन्हीं लहरों के ऊपर बहती हुई ये पार्टी फिर औज सुरैया पे पहुंचेगी। तो आप जब भी जिस हल्के में भी जाएं तो इस चीज़ को बावर करवाएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नज़रियाती जमात है और नज़रियात की खातिर लोग जान तो देते हैं लेकिन तब्दील नहीं होते। इसका जो वोट बैंक है, जो महफूज रिजर्व वोट बैंक है, जो मैं बीबी से बात करते हुए भी मैंने उस वक्त कहा था, मैंने कहा बीबी हमारा एक रिजर्व वोट बैंक है, वो कभी नहीं टूटता। पाकिस्तान का जो बुनियादी रुकनीत रखता है पीपल्स पार्टी की, वह एक फर्द वाहिद। जी सदर साहब, सबसे पहले तो आज़ाद साहब आपका और जनाब मलिक साहब आपका मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें ये अपना कीमती वक्त हमें दिया कि हम आपसे कुछ सीख सकें। जिस तरह मोहतरम इकबाल साहब ने फरमाया है कि हम तो अभी उन तालिब इल्मों में से हैं जो सीख रहे हैं, तो आपसे सीखते रहेंगे। तो एक छोटा सा सवाल कि आप, क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर मैं ये बात ना करूं तो ये मेरी अपनी पाकिस्तानी मसीही कौम से नाइंसाफ़ी होगी, क्या आप ये बताएं कि आपकी पीपल्स पार्टी ने मसीही कौम के लिए क्या कुछ किया और क्या कुछ करने का इरादा रखती है? मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में हिंदू भी बसते हैं, मसीह कौम भी बसते हैं। जैसा कि क़ायद आज़म साहब ने फरमाया था कि ये पाकिस्तान है, हर आदमी का पाकिस्तान है, कोई फ्रिक्शन नहीं है किसी मसीह से, किसी हिंदू से, किसी से। वो पाकिस्तानी है, हमसे भी ज़्यादा हुब रखते हैं और दुआ करते रहेंगे कि हुब भी रखे और उनकी हमारे जितनी ड्यूटियाँ हैं और काम करते हैं, हमसे भी बढ़कर काम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। तो मैं इकबाल साहब आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरे लिए एक ख़ास प्रोग्राम को तरतीब दिया कि आप मेरे साथ हॉलैंड से यहाँ पर तशरीफ़ लाए। आपका भी बहुत शुक्रिया और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप जैसे बुज़ुर्गों का साया, शफ़क़त का हाथ हम छोटों पर सदा रहेगा। इंशाअल्लाह और जब फिर कभी ज़िंदगी ने वफा की तो फिर ज़रूर आपके पास दोबारा आएंगे और आपकी इन ख़बरों को यहाँ पर ही नहीं, हम इसको पाकिस्तान के बहुत सारे न्यूज़पेपरों में भेजेंगे और जिसकी कापी आपको इरसाल कर दी जाएगी ताकि जो आपकी अच्छी अच्छी बातें हैं उससे लोग इस्तेफादा हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका और इकबाल साहब का पार्टिकुलर मुझ जैसी नचीज हस्ती का इंटरव्यू लेने पर मैं और बाबर अली आज़ाद साहब बहुत शुक्रगुजार हैं। अगर हमारी ज़रूरत पड़े पाकिस्तान की खातिर या ज़ाती मसले भी होते हैं, यहाँ तो यूरोप में मजदूरी करते हैं, चाहे कोई डायमंड बेचता है, चाहे कोई गोल्ड बेचता है, चाहे कोई कुछ है, मजदूरी करते हैं अपने अपने पेट की खातिर। मेरी ज़रूरत जहाँ भी हो मुझे बुलाना, स्पेन में या हॉलैंड में, मैं हाजिर हूँगा। बहुत शुक्रिया, मेरी अगर सेहत साथ देगी मैं हाजिर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका और आज़ाद साहब आपका। मेरी ख्वाहिश होगी कि हम हर साल बड़े प्रोग्राम रखते हैं और जब भी हम जिस लायक हैं, ये मुझे पाकिस्तानी होने पर बड़ा फ़ख्र है और जो कुछ भी वो हम में है वो पाकिस्तान के वसीले से है, पाकिस्तान के लिए है। हम कहीं भी काम आ सके, आप हमें बस एक आवाज़ की दूरी पर पाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया सदर साहब, मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आज़ाद साहब आपका बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।